السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ، آپ وقت نکال کے اپنی مصروفیات سے یہاں تشریف لائیں، اور میرا یہ جو ٹریننگ کا اور گفتگو کا سارا معاملہ ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ پیشن اور شوق کا معاملہ ہے، اور ویڈیوز میں آپ کئی لوگ متعارف ہوں گے، پہلے ان ویڈیوز سے چیزوں سے متعارف ہوں گے، کام سے متعارف ہوں گے۔ تو یہ کام اگر دراصل کہوں تو ایک اس سلسلے کی کڑی بھی ہے کہ ہمیں ایک کک دینی ہے اس معاشرے کو۔ کک سمجھتے ہیں کک کیا ہوتی ہے جی؟ کہ کسی چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کک پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں بے شمار چیزیں پہلے پریکٹس ہو چکی ہیں، سب بالکل ٹھیک ہے، میں کسی پہ میں کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن یہاں بہت بڑا جو ویکیوم ہے اس سوسائٹی میں، وہ ٹریننگ کا ویکیوم ہے۔ اور ٹریننگ کی سوسائٹی کا اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے اس سوسائٹی کا، کہ ہمارے پورے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کا بندہ اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا میں ٹریننگ کی ہسٹری نکالیے، دنیا کے بیسٹ ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس نکالیے، آپ کو امریکہ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور انگلینڈ میں ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ملیں گے جو ٹیبل مینر سکھاتے ہیں۔ ٹیبل مینر بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جی، اگر آپ میں سے کسی نے باقاعدہ سیکھے ہوں تو اس میں فورک کیسے استعمال کرنا ہے، نیپکن کہاں رکھنا ہے، چمچہ کیسے پکڑنا ہے، کس پلیٹ کا کیا مقصد ہے، کس چیز کا کیا کام ہے، کھانا شروعات کہاں سے کرنی ہے، پانی کب پینا ہے، پانی کا گلاس کہاں ہونا چاہیے، کھانے کا اختتام کیسے کرنا ہے، ہاتھ منہ صاف کیسے کرنے ہیں، اور ٹیبل سے اٹھ کے کس طرف جانا ہے۔ کوئی سرو کرنے لگا کس طرف سے سرو کرنا ہے، کوئی اٹھنے لگا ہے تو کس طرف سے اٹھنا ہے، اگر آپ نے معذرت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جی، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیبل مینرز ہیں ان کی کلاسز میں رش ہوتا ہے وہاں، اور دنیا اس حقیقت کو مان چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مینرز بھی سیکھنے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کام، مثلا میں سب سے زیادہ ایک میرا واسطہ جو ان سے وہ ایجوکیشن میں پورے پنجاب کے ہیڈ ماسٹرز کو پڑھانے کا رہا، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، ابھی بھی پڑھاتا ہوں، 3 دن پہلے بھی کلاس پڑھا کے آیا ہوں۔ تو جب کوئی بات کاٹتا ہے اچانک تو میں اسے فوری طور پہ اب کہنے لگ پڑا ہوں کہ ایکسکیوز می، آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، اب جا کے انٹرونشن یا بات کاٹنے کے طریقہ کار کو سیکھیے گا ضرور، تاکہ آپ کو پتہ لگے کتنا چھوٹا سا کام ہے بات کاٹنا۔ اس پہ بھی 3 مہینے کے کورس اویلیبل ہیں جی، اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ٹریننگز اویلیبل ہیں۔ پہناوا، ڈریسنگ جسے ہم کہتے ہیں، دنیا نے کیٹاگرائز کر دیا جی، ہر لباس، ہر کلر کا ایک مقصد ہے، ہر کلر کا ایک امپیکٹ ہے، کون سا کلر کب پہننا ہے، کس چیز کے ساتھ کیا چیز میچ کرتی ہے، کیا محسوس کرانا ہے، کیا محسوس نہیں کرانا، کس کلر سے کس طرح کے ڈریس سے پرسنالٹی بیٹھ جاتی ہے، کس طرح کی ڈریسنگ سے پرسنالٹی اٹھ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے کورسز اویلیبل ہیں۔ پاکستان میں وہ تمام ادارے جو ہمارے لیے پرائڈ ہیں، وہ آرمی ہے ہمارے لیے، وہ سول سروسز ہیں، پاکستان کی وہ ساری کریم جو سرو کر رہی ہوتی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے ان تمام اداروں میں یہ ٹریننگز دی جاتی ہیں، ٹیبل مینر سکھائے جاتے ہیں، ڈریسنگ سکھائی جاتی ہیں، فارمل ڈریس کا انفارمل ڈریس کا بتایا جاتا ہے۔ تو دراصل ہماری یہ ٹریننگ جو آج ہم یہاں فیصلہ آباد میں کر رہے ہیں، یہ اتنے سیشنز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، کوئی ناغہ ہی نہیں، کسی نہ کسی دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیشن کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس کک کی شکل ہے جی، جو اس سوسائٹی کو کک چاہیے، ہمیں آغاز چاہیے، ہمیں آغاز یہ چاہیے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے چاہیے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، لاہور کے تمام بڑے ہوٹلز ان کے کلائنٹ ہیں، انہوں نے سافٹ ویئر بنا کے دیے ہیں، اور وہ ہوٹلز جو ان سے ان کے سافٹ ویئر سے چل رہے ہیں۔ جینیس انسان ہے، ذہین ہے، انہوں نے کمال کام کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیمرہ آپریٹ کرنا سکھایا۔ یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کے پاس، یہ کیمرہ آپریٹ کرنا سکھایا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ایک بچے کی عمر 7 سال ہے، ایک بچے کی عمر 11 سال ہے۔ وہ دونوں بچوں نے کیا کمال کام کیا ہے، انہوں نے دنیا کے جو بیسٹ مووی میکنگ کے میتھڈ سے ان کی موویز ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ اور جب میں ملنے گیا تو میں نے بھی تبرکن وہ لی، اور مجھے پتہ لگا کہ دنیا میں اتنے چھوٹے سے کام پہ بھی کتنی ٹریننگز اویلیبل ہیں، کہ ایک اچھی تصویر کیسے نکالی جا سکتی ہے، ایک عام سی چیز کو خاص کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایک نظارے کو کون سی نظر ملے تو وہ نظارہ ہے، نہیں تو وہ نظارہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کس نگاہ سے کس زاویے سے کیا دیکھا جائے، لائٹ کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کس انٹینسٹی پہ ہوتی ہے، کس فاصلے پہ ہوتی ہے، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ اور چیزیں کیسے بنیں گی۔
اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریننگز اویلیبل ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ٹریننگز اویلیبل ہیں. سو جب اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ٹریننگز اویلیبل ہیں, اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹریننگز اویلیبل ہیں, تو پتہ لگتا ہے کہاں اویلیبل ہے. اچھا جی دنیا میں اویلیبل ہے, کن ملکوں میں اویلیبل ہے؟ پتہ لگتا ہے جی ترقی یافتہ ہیں. تو یہ ایک نئی اصطلاح پتہ لگی کہ دنیا تقسیم ہو چکی ہے. دنیا کہتی ہے کچھ ترقی یافتہ ہیں, کچھ ترقی پذیر ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پسماندہ ہیں. اچھا میں کہتا ہوں پسماندہ میں کیوں نہیں ہے ٹریننگ؟ ہم کسی پسماندہ ملک کا نام لیں, دنیا کے کسی پسماندہ ملک کا نام لیجئے, وہاں آپ کو پرسنل گرومنگ کی ٹریننگ کا کوئی سرا بھی نہیں ملے گا. اچھا ایک طرف رکھ دیتے ہیں, جو متوسط ہیں تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہے ہیں, ادھر دیکھیے تو کہیں نہ کہیں سرے ملیں گے آپ کو. پاکستان اگر کہہ لیجیے کہ انڈر دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہے, تو پاکستان کے کئی شہروں میں ایونٹس, ٹرینرز, اس طرح کے الفاظ اب سننے میں آنے لگ پڑے ہیں. آپ کی کیبل پہ کوئی نہ کوئی ٹرینر نظر آ رہا ہوگا, آپ کے سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی کا ویڈیو لیکچر چل رہا ہوگا, آپ کے واٹس ایپ میں کچھ نہ کچھ نظر آنے لگ پڑا ہوگا, آپ نے کسی نہ کسی کی کتاب شاباش تم کر سکتے ہو, کامیابی کا پیغام میں شاہراہ کامیابی پہ سفر پڑھی لی ہوگی. لیکن آپ جیسے ہی موو کرتے ہیں کسی ترقی یافتہ ملک میں, تو آپ کو ورڈ پتہ کیا, دے کالڈ اٹ ٹریننگ انڈسٹری. اور انڈسٹری کا ورڈ ہمیشہ تب لگتا ہے جب کوئی چیز بہت چل رہی ہوتی ہے. سر وہ مان چکے ہیں کہ سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے تو سوسائٹی کی سوچ بدلنی پڑے گی, اور سوسائٹی کی سوچ بدلنے کے لیے دنیا کا کوئی ٹول لگا دیں, اگر سوچ نہیں بدلے گی سوسائٹی نہیں بدلے گی. سو ہمارے یہاں پر یہ ایونٹ, وہ تمام لوگ جو اس کے آرگنائزر ہیں, ان آرگنائزر میں عمر فاروق مفتی صاحب سے لے کر سارے ہمارے دوست, ملک وسیم صاحب, اویس, یاسین صاحب پیچھے موو کر رہے ہیں, یہ ساری جو انتظامیہ اس ایونٹ کی ہے, میں آپ کو یقین کروں اگر سچ بتاؤں نا, میں بھی اس کا ایک مہرا ہوں, صرف ناٹ کریڈٹ گو ٹو می, میرے پہ صرف نہیں جاتا کہ میں ایونٹ کا لیکچر دے رہا ہوں. یہ ہم سب مل کے لیکچر دے رہے ہیں آپ کو, اور لیکچر صرف اس چیز کا دے رہے ہیں کہ خدا کے بندو جب تک گرومنگ نہیں ہوئے گی سوسائٹی نہیں بدلے گی. جب تک گرومنگ نہیں ہوئے گی پیسے کما لو گے لیکن سویلائز نہیں ہوگے. جب تک گرومنگ نہیں ہوئے گی شاید کاروبار چل جائے لیکن یہ نہیں چلے گا, ترقی نہیں ہوگی, ملک نہیں بدلے گا. صرف اپنی ذات کو دیکھو گے, ملک کو نہیں دیکھ سکو گے. سو یہ ٹریننگ ایک کک ہے جی, ایک کک ہے کہ ہمیں آغاز کرنا ہے. آغاز کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس زاویے سے آج سے آپ نے سوچنا ہے, جو میں نے ایک نیا زاویہ دیا کہ وہ ملک جو پسماندہ وہاں ٹریننگ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن نہیں, میں کہتا ہوں ٹریننگ نہیں ہے, ایجوکیشن ہر جگہ ہے. وہ ملک جو تھوڑے سے ڈیولپ ہو گئے وہاں پر کیا ٹریننگ کے سرے ملیں گے آپ کو, اور وہ ملک جو ترقی یافتہ ہے, امریکہ کے اندر ایک سروے بتا رہا ہے ایک دن میں ساری اسٹیٹس میں 1 لاکھ سیمینار ہوتا ہے. سر ہم سرینا کے فیصلہ آباد کے ایونٹ پہ کالیں وصول کر رہے ہوتے ہیں, پیسے لاندے ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, یعنی یہ میں فیلنگ بتا رہا ہوں آپ کو. خدا کے بندوں کہاں بیٹھے ہوئے ہو دنیا میں. میرا دوست ہے صابر رابن شرما کا ایونٹ اٹینڈ کرنے جاتا ہے, پاکستانی روپیز میں 1,30,000 روپے ٹکٹ ہے, ٹکٹ لے لی ہوئی ہے. آپ ذرا پیشن کا اندازہ لگائیں جس کو پتہ ٹریننگ ہے کیا, اور مینجمنٹ کو کہتا ہے مجھے ٹریننگ نہیں اٹینڈ کرنی ہے, 1,30,000 روپے میں نے پے کر دیا ہے, میری سیٹ کسی اور کو دے دو, میں نے فقط 1 منٹ لائیو ملنا ہے ٹرینر سے, کوئی پیسے میرے لیے کافی ہیں. مینجمنٹ بڑی مشکل سے مانتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. جب وہ اپنے کمرے سے روسٹرم کی طرف آ رہے ہوں گے, ٹوٹل ڈسٹینس جو ہے 1 منٹ 30 سیکنڈ کا ہے, اتنا ہی ملے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1,30,000 روپیہ کم ہے, اگر زیادہ بھی ہوتا میں دیتا, اتنی دیر بات کر دوں گا کیونکہ مجھے پتا اگر ایک جملہ مجھے مل گیا تو میری پوری زندگی بدل سکتی ہے. یہ ہے میرے ایک دوست کی کہانی, صابر, جو کہ اس وقت بیسٹ سائیکالوجسٹ ہے, ایب نارمل کی ڈائری کے نام سے ان کی کتاب بھی آئی ہے. یہ ہوتی ہے علم کی برتھ, جو اٹھتا ہے بندہ زمین سے اٹھتا ہے اور ثابت کرتا ہے بھائی لائق ہونے کی قیمت ادا کی ہوئی ہے, ایک ایک جملے کی قیمت ادا کی ہوئی ہے. اور یہاں ہمارے ہاں معاشرہ کیا ہے, سر KFC مہنگا کھانا ہے, سوٹ مہنگا پانا ہے. میرے دوست ایک اور ہیں جی, وہ ایونٹس کو آرگنائز کرتے ہیں. مفتی صاحب وہ ایک ایونٹ کا چند دن پہلے بتا رہے کہ پاکستان میں ایسے شادیوں کے ایونٹ بھی ہیں جس پہ ایکسپینس 10 سے 12 کروڑ روپے لگ جاتا ہے. یہ منیمم ہے, اور میکسیمم منیمم پہ جائے تو 5 لاکھ روپیہ بھی ہے. حضور ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ان چیزوں پہ کر دیتے ہیں جو کہ ایشوز ہی نہیں ہے, نان ایشوز ہیں. اور جہاں سے زندگی میں کچھ ملنا ہے
جہاں سے زندگی ہماری بننی ہے، جہاں سے پوری نسل بن سکتی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ کمنٹ، گلا شکوا، رونا دھونا. اوکے جی. تو سر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گھر، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ملک اگر ٹریننگ کا بٹن دبانے لگ پڑا ترقی کرنا شروع کر دے گا. وہاں پر یہ پوری انڈسٹری ایسے ہی شروع ہوئی ہے جیسے میں مفتی صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں، کبھی لاہور میں کر رہا ہوں، کبھی کراچی کر رہا ہوں، کل میرپور جا رہا ہوں، کل گجرانوالہ میں ایونٹ ہے گجرانوالہ چیمبر بزنس مین کے ساتھ، پرسوں میرپور کا ایونٹ ہے، کبھی کہیں اور پاکستان کے کونوں میں جا رہے ہیں، کبھی خزدار جا رہے ہیں، کبھی کہیں کہ خدا کا نام ہے اس ملک کو کتابوں کے رٹے جی پی اے سے باہر نکالو، تربیت کرو. اگر تربیت نہیں کرو گے یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے جاہل بن جائیں گے. عیدی اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھے لکھے پیدا کیے، ہم نے انسان نہیں بنایا ان کو، ہم نے انسان نہیں بنایا، ہم نے انسانیت نہیں سکھائی، ہم نے ان میں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ پیدا ہی نہیں کیے جو ایجوکیشن کرتی ہے. سو نتیجہ کیا ہے؟ یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو ان پڑھ ہے اس سے زیادہ خطرناک انسان وہ ہے جو ڈگری لی ہوئی ہے لیکن اس کی گرومنگ نہیں ہوئی. تو سر یہ دراصل ساری ٹریننگز جو سی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین کیجئے گا یہ میں اپنے دل سے یہ جملہ بولنے لگا ہوں، بڑی پرائس پے کر کے یہاں پر میں کھڑا ہوتا ہوں، بڑی پرائس پے کر کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے کیا کیا کمنٹ سننا پڑتا ہے. یار آپ سچے ہو نا پھر آپ کا دل دکھتا ہے. بندہ جھوٹا ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا، بندہ غلط ہونا اسے فرق نہیں پڑتا، بندہ قربانی دے کے کام کر رہا ہونا اسے بڑا فرق پڑتا ہے. اور صرف ایک چیز حوصلہ دے دیتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بڑا چھوٹا سا یار کام ہے. دنیا میں تو سچ کے مشن کے لیے لوگوں نے پتھر کھائے ہیں، رستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، کیا کیا کرنا پڑا ہے. تو سر یہ دراصل بنیاد کے ہم پتھر ہیں. 100-150 سال بعد کسی نے مجھے اور مفتی صاحب کو نہیں جاننا، بنیاد کے پتھر ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، اس وقت اس ملک میں ایک نہیں ہزاروں ٹرینر ہوں گے اور یہ ملک سپر پاور ہوگا. یہ یقین ہے میرا. کیوں یقین ہے میرا؟ یقین میرا اس لیے ہے کہ سر بنیاد کے پتھروں کو نیچے دبنا پڑتا ہے، بنیاد کے پتھروں کو اپنا وقت کاٹنا پڑتا ہے. میرے دل سے میری خواہش پوچھے نا مجھے لاہور ہونا چاہیے تھا، میرے دل سے میری خواہش پوچھے نا مجھے محسن سے گپ لگانی چاہیے تھی، میرے دل سے میری خواہش پوچھے نا مجھے اپنی بیٹی کو آج سیر کروانی چاہیے تھی، میرے دل سے میری خواہش پوچھے نا تو بڑے کام لاہور کے پڑے ہوئے تھے، امی کو ملنا تھا، یہ تھا وہ تھا، کچھ دوستوں سے گپیں تھی، بڑی یقین کریں اعلیٰ قسم کی میری بیگم نے آج بریانی بنائی ہے، میسج آیا کافی تھی، یقین کریں کافی تھی، روٹی پانی گھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف بندہ بوریا بسترا اٹھا کے بھاگ کے ٹریول کر کے اگر کام کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو میں فیلنگ بتاؤں اسی لیے کر رہا ہوتا ہے، کیا پتا اس کمرے میں کوئی ایک فرد ایسا بیٹھا ہو جس نے بنیاد نہیں اگلے اسٹیج پہ جانا ہو، کک تو ہم نے لگا دی. جس دن اس فیصلہ آباد میں ایونٹ ہو گیا نا قاسم علی شاہ کا ٹرین دی ٹرینر، بھائی میں نے نہیں آنا کرنا، تم لوگ کرو یار کام، کتنا کروں گا میں، ریپلیکا دو نا یار، تیار ہو نا، پرائز پے کرو نا، جو چیزیں سیکھی ہیں سکھاؤ نا، یہی تو زندگی ہے. اور کیا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں ہے کہ یار بندہ آتا رہے دھکا لگاتا رہے گاڑی چلتی رہے. اپنا پیٹرول جلاؤ، اپنا سلف مارو، اپنا گیئر ڈالو، اپنا چوتھا گیئر ڈالو، کر کے دکھاؤ. سو آج کا سیشن سب سے پہلا جملہ جس سے آغاز، ہم بزنس مین کی بات کر رہے تھے، یہ ساری گفتگو ہم نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو ردم اور پتہ لگے ہو کیا رہا ہے. آپ یہ موبائل پکڑ لیجئے میرا، آپ پورے دن کی کالیں آپ اٹینڈ کیجئے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کیا کیا سننا پڑتا ہے یار، کیسے کیسے مزیدار سوال ہوتے ہیں. بندہ سر پکڑ لیتا ہے یار میرا قصور کیا ہے، قصور یہ ہے میرے ویڈیو لیکچرز ہیں، قصور یہ کہ میں اپنا ٹائم کاٹ کے دیتا ہوں، قصور یہ کہ میں اگر 2 لاکھ روپے کسی کمپنی سے لوں اس کی بھی ٹریننگ نیٹ پہ چڑھا دیتا ہوں کہ یار وہ فائدہ اٹھا لیں، لائف بھی ہے. سو کیوں کر رہے ہیں؟ جو نہیں ہے اس کے لیے بھی ہیں، جو بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ہیں. اب نہیں آ سکے کوئی ٹینشن نہیں، چند دن بعد یہی ویڈیو انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی، کیبل پہ بھی. کیوں ہوگی؟ سوال ہے یار کبھی آ کے پوچھو نا کہ قاسم علی شاہ نے اپنی ایک ورکشاپ ریپیٹ نہیں کبھی کی، یہ ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، یہ پاکستان میں دوبارہ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے بھائی اس سے صرف کمانا مقصد نہیں ہے، بڑا کام ہے سروس، پودا لگانا، کسی کو تیار کر دینا، کسی کو اس قابل کر دینا کہ محتاج نہ رہے. اگر آج کوئی علم کی پیاس ہی سیکھ کے چلا جائے نا تو کافی ہے. آج کوئی یہی بات سیکھ کے چلا جائے نا کہ کسی جگہ پہنچنے کے لیے راتیں لگانی پڑتی ہیں، کافی ہے. کوئی بندہ صرف اتنا ہی یقین لے کے چلا جائے نا، محنت بھی کوئی چیز ہوتی ہے.